अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम नूर है और मैं लोगों का हॉरर स्टोरीज़ नरेट करता हूँ। अगर ज़िंदगी में आपके साथ भी कोई वाक़या पेश आया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर है और एक ईमेल है, जिस पर आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप ही की वॉइस में स्टोरी शेयर किया जाए, तो आपने स्टोरी को रात के टाइम रिकॉर्ड करना है ताकि पीछे बैकग्राउंड में नॉइस ना हो। चलते हैं आज के स्टोरी की तरफ। आपके बुजुर्गों ने आपको ज़रूर बताया होगा, कभी भी चौराहों पर पड़ी पुरस्कार चीज़ों को हाथ मत लगाए, खासतौर पर वह अशिया जो जादू टोने के अमल में मुंसलिक हो। लेकिन आखिरकार क्यों? जब आप इस नसीहत को नज़रअंदाज करते हैं तो असल में क्या होता है, ये वाकया आपको इसका खौफनाक जवाब देगा। बढ़ते हैं कहानी की तरफ और कहानी स्टार्ट करते हैं। आज का वाकया सुजात भाई ने शेयर किया है। फिलहाल वो 35 से 36 साल के दरमियान में है, लेकिन ये वाकया 2011 के आसपास उस वक्त पेश आया जब वो मुश्किल 22 साल के थे। सुजात भाई बता रहा है कि उस दौर में हिमाचल के कई इलाकों में जीप की बुनियादी सवारी हुआ करती थी। जदीद सहूलियात मुयस्सर नहीं थी, बल्कि ये मुश्तरका मुसाफिर गाड़ियाँ थी। बुनियादी तौर पर देही गाँवों के टैक्सियाँ, कुछ सड़कें वो मनाजिर कभी नहीं भूलती जो उन पर देखे जाते हैं। उस वक्त निजी गाड़ियाँ बहुत कम थी। ज्यादातर लोग सफर के लिए उन ही जीपों पर इंहिसार करते थे, जिसका मतलब था कि सुजात जैसे ड्राइवरों के लिए मुसलसल काम और पहाड़ी रास्तों पर बार बार चक्कर लगाना। वो अपनी गाड़ी खुद चलाता था, लेकिन काम का दबाव बहुत ज्यादा था। पहाड़ी रास्तों के मुतअद्दिद चक्कर उसे रात होते होते थका देते थे। इन दुश्वार गुजार रास्तों के बाद जहनी थकान उतारने के लिए वो घर से आखिरी 3 से 3.5 किलोमीटर पहले हल्की सी पीने की चीज लेता था। ये 2011 में उसका मामूल था। उस वक्त तक सुजात को 3 साल का ड्राइविंग का तजुर्बा हो चुका था। जिंदगी आम पेशन गोई के मुताबिक और आरामदेह महसूस होती थी, लेकिन उस साल पेश आने वाले एक खास वाक़ये ने उसकी हकीकत को समझ को तहस नहस कर दिया और वो उसे कभी नहीं भूल सका। ये एक आम से गर्मी की शाम थी। तकरीबन 10:30 या 11 बजे रात के थे। गाँव पहले ही खामोश हो चुका था। उन दिनों तकरीबन सबकी जल्दी तो जाया करते थे। सुजात के घर जाने का रास्ता मेन रोड से एक लिंक रोड पर मोड़ना था, जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर तक तेजी से चढ़ाई चढ़कर उसके घर तक जाता था। चढ़ाई बहुत ज्यादा कड़ी थी। गाड़ियों को पीछे से रफ्तार लेना जरूरी था, वरना वो आधे रास्ते में रुक जाती थी। तजुर्बाकार मुकामी ड्राइवर कुछ फासले से रफ्तार बढ़ाते, फिर मोड़ तेजी से काटते थे ताकि रफ्तार बरकरार रहे। राह के वक्त अगर आगे कोई हेडलाइट नजर न आए तो आप महफूज तौर पर ये समझ सकते थे कि सड़क खाली है और बगैर हॉर्न बजाए वो जरहाना मोड़ ले सकते हैं। सुजात ऐसा ही करता था। ज्यादातर रातों में उसका सामना किसी से ना होता, लेकिन उस खास रात कुछ इंतहाई गलत हो गया। जैसे ही उसने पूरी रफ्तार से मोड़ काटा और चढ़ना शुरू किया, उसे चौराहे पर अपने पायों के नीचे कचच करचच की आवाज महसूस हुई। उसने पहले ढलवान वाला हिस्सा तय किया, फिर गाड़ी पार की और नीचे चल कर देखने गया, इस ख्याल से कि शायद उसने कोई आवारा जानवर मार डाला हो जिसकी वो शायद मदद कर सके। उसने जो देखा उससे उसका दिल दहल गया। जमीन पर एक कटा हुआ मुर्गी का सर पड़ा था, जो वाज़ेह तौर पर कुर्बानी की एक रस्म का हिस्सा था। लेकिन सिर्फ यह ही नहीं था, उसके इर्द गिर्द कोयला, सुलगते हुए अंगारे और दीगर अशिया भी थी। काले जादू के बेशक निशानात थे। आग अभी भी हल्की सी जल रही थी, जिससे जाहिर होता था कि रस्म सिर्फ चंद मिनट पहले ही अदा की गई हो। सुजात पर खौफ तारी हो गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी ऐसे मुकामात से बचने की इंतबाह सुने थे, लेकिन वो कभी खुद किसी का मुशाहिदा नहीं कर पाया था। घर में सुनी हुई कहानियाँ अचानक हकीकत महसूस होने लगी। ये चीजें ममनुआ इलाका है, उनके करीब जाना, उन्हें छूना, उनमें मुदाखलत करने के तबाहकुन नताइज हो सकते हैं। उसके जिस्म में मौजूद अल्कोहल खतरे के एहसास को मांद न कर सकी। उसने फौरन फैसला किया, यहाँ जो होना था हो चुका है, घर चलो अभी। वो पहाड़ पर दौड़ा, गाड़ी में कूदा और सीधा अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर उसने ताज़ा दम होकर बिस्तर पकड़ लिया। वो आम तौर पर अपनी ड्यूटी के दौरान बाहर ही खाना खा लेते थे, इसलिए घर आते ही सोने चला जाता था। वो अपनी माँ से पीने का मामला भी छुपाता था, हालांकि शायद वो जानती थी, लेकिन एहतराम का दायरा कायम रखता था। लेकिन रात के अजीबियत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। परेशान कौन दरियाफ्त के बावजूद अल्कोहल ने उसे सो जाने में मदद दी। सुबह जल्दी हो गई। सुजात हमेशा अपने गांव से सबसे पहले निकलने और सबसे आखिर में लौटने वाला होता था, लेकिन जब वो
بیدار ہوا تو اس کا ذہن ایک بنیادی سوال پر مطمئن نہ ہو سکا، کیا میں نے کل رات جو دیکھا وہ حقیقی تھا یا محض ایک نشے میں دیکھا گیا وہم تھا؟ کیا یہ خواب تھا؟ کیا یہ واقعی ہوا تھا؟ یہ شکوک و شبہات اس کے ذہن میں گھوم رہے تھے۔ جب وہ کام کے لیے تیار ہو رہا تھا وہ مین روڈ کی طرف گیا، اور جب اس چوراہے پر پہنچا جہاں لنک روڈ ہائی وے سے ملتی تھی تو اس نے رک کر اس جگہ کو چاند مارا۔ کچھ نہیں، کوئی نشان نہیں۔ اب وہ اور بھی زیادہ الجھن میں پڑ گیا۔ شاید یہ میرا وہم تھا، اس نے سوچا، لیکن اس کا ذہن اس وضاحت کو مکمل طور پر قبول کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ کچھ غلط محسوس ہو رہا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنا دن گزارا، مسافروں کو اٹھانا، چکر پورے کرنا، روزی کمانا۔ شام آ گئی، اس نے حسب معمول کچھ پیا، لیکن اس کے خیالات بار بار اس چوراہے پر واپس آ رہے تھے۔ اس پر ایک عجیب سی مجبوری طاری ہو گئی، اسے پیر سے اسی جگہ کو چیک کرنا ہوگا۔ چنانچہ اس رات تقریباً 10 سے 10:30 بجے وہ گھر کی طرف چل پڑا۔ اس نے پلان بنایا کہ چڑھائی شروع کرنے سے پہلے رک کر احتیاط سے جائے وقوع کا معائنہ کرے گا۔ وہ پہنچا، پارک کیا، اپنی ٹارچ اٹھائی اور زمین کو دیکھا۔ کچھ نہیں، نہ مرغی، نہ کوئلہ، نہ راکھ۔ شاید کل واقعی میرا وہم تھا، اس نے سوچا، یا شاید یہ حقیقی تھا، لیکن اس سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ اطمینان محسوس کرتے ہوئے وہ واپس گاڑی میں بیٹھا، رفتار کے لیے پیچھے ہٹا، پھر تیز ہو کر موڑ میں داخل ہو گیا۔ اس نے چڑھائی طے کی اور اس جگہ پر پہنچا جہاں اس نے پچھلی رات پارک کیا تھا۔ جیسے ہی وہ گزرا اس نے اپنی کھڑکی سے باہر دیکھا اور جم کر رہ گیا۔ دو بوڑھے میاں بیوی گاؤں والے سڑک کنارے چل رہے تھے۔ اس نے فوراً پہچان لیا، یہ اس کے اپنے گاؤں کے ایک بوڑھے میاں بیوی تھے۔ وہ گھر کی طرف جا رہے تھے، پرسکون اور بے جلدی چل رہے تھے، لیکن کچھ بہت گہرائی سے بنیادی طور پر غلط محسوس ہو رہا تھا۔ وہ اس وقت اتنی رات گئے اکیلے کیوں باہر ہوں گے؟ اس کے گاؤں میں ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا جب تک کہ کوئی سنگین ہنگامی صورتحال نہ ہو اور ان کی آرام دہ چال سے کسی پوری ضرورت کا اشارہ نہیں ملتا تھا۔ سجاد نے گاڑی سست کی، کھڑکی نیچے کی اور آواز دی، میں بھی گھر جا رہا ہوں، بڑے کرم اندر آ جائیے، میں آپ کو چھوڑ دوں گا۔ جوڑے نے اس کی طرف دیکھا، لیکن ان کے چہرے بالکل سخت تھے، بے تاثر، اداس، عجیب۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ بوڑھے آدمی نے صرف اپنا سر آہستہ سے ہلایا، نہیں، اور دونوں چلتے رہے۔ سجاد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی، اس کی حالات دوڑنے لگے۔ شاید کل انہوں نے ہی وہ رسم کی تھی، شاید وہ آج رات پھر سے یہ کرنے آئے ہیں اور اس لیے میرے ساتھ نہیں آ رہے۔ اسے غصہ آنے لگا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کالے جادو میں ملوث لوگوں سے پالا پڑنا خطرناک ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو ایسے فنون پر عمل کرتے ہیں خطرناک ہو سکتے ہیں۔ اس نے کھڑکی بند کر لی اور گھر کی طرف تیزی سے چل پڑا۔ جیسے ہی وہ اپنے گاؤں کے قریب پہنچا اس نے دوری پر ایک اور چیز دیکھی، شعلے گونجے ہوئے گھروں میں سے ایک گھر آگ میں جل رہا تھا۔ دور سے یہ واضح تھا کہ آگ کانٹوں سے بھڑک رہی تھی، ڈھانچہ تقریباً ختم ہو چکا تھا، راکھ اور انگاروں میں تبدیل ہو کر اندھیرے میں تیز روشنی پھیلاتے ہوئے۔ سجاد نے سوچا کہ وہ جلدی سے پارک کرے، ہاتھ منہ دھوئے، پھر صورتحال کا جائزہ لے۔ پتہ چلا ہے کہ کوئی زخم یا ہلاک تو نہیں ہوا، لیکن جیسے ہی وہ گھر پہنچا اس کی ماں نے دروازے پر روک لیا۔ تم نے سنا؟ اس نے خاموشی سے کہا، اس گھر کے بڑے میاں بیوی وہ مر چکے ہیں، دونوں آگ میں جل کر مر گئے ہیں۔ سجاد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ وہی دو لوگ تھے جنہیں اس نے ابھی سڑک پر دیکھا تھا، وہی بڑے میاں بیوی جنہیں اس نے منٹوں پہلے سواری کی پیشکش کی تھی۔ اس کی ماں نے بتایا کہ ان کی جلی ہوئی لاشیں کئی گھنٹوں پہلے تقریباً سجاد کے سامنے آنے سے 4 یا 5 گھنٹے پہلے ہی برآمد کر لی گئی تھی۔ اس نے انہیں لمحے بھر پہلے پرسکون چلتے دیکھا تھا۔ مردہ ہمیشہ نہیں جانتے کہ وہ جا چکے ہیں۔ سجاد کی حقیقت چکناچور ہو گئی۔ جو اسے حقیقت لگ رہی تھی وہ فریب تھا، جسے اس نے ناممکن سمجھ کر نظر انداز کر دیا تھا، وہ سچ تھا۔ وہ خوفزدہ تھا، لیکن اپنی ماں سے کچھ نہ کہا۔ گاؤں میں ہر طرف ہلچل مچی ہوئی تھی، لوگ ادھر ادھر دوڑ رہے تھے، ہر طرف غم اور گھبراہٹ تھی۔ اس نے تجربہ اپنے اندر ہی دبا لیا اور سونے چلا گیا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی آخری رسومات اگلے دن ادا کی جائے گی اور اس موقع پر تعزیہ پیش کرے گا۔ تھکا ہوا اور ہلکان ہو کر اس نے سونے کی کوشش کی، لیکن اگلی صبح سجاد تیز بخار میں جلتا ہوا بیدار ہوا۔ اچانک بے وجہ شدید بخار، گرمی کا موسم تھا، نہ سردی، نہ ہراکانہ، نہ کوئی ابتدائی علامات، صرف شدید کچل دینے والی بیماری جس نے اسے اپنے بستر سے چپکا دیا۔ جبکہ اس کی ماں اس کی دیکھ بھال کرتی رہی تو وہ تو جنازے میں بھی نہ جا سکا۔ اب وہ راز مزید سنبھال نہ سکا۔ آخرکار اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ سڑک پر پڑی رسمی چیزیں، سڑک پر جوڑے کا نظر آنا، اس کا
خوف۔ اس کی ماں نے غور سے سنا، پھر کچھ ایسا کہا جس نے سب کچھ سمجھا دیا۔ یہ ایک پرانی روایت ہے، اس نے وضاحت کی۔ جب آپ کا کوئی قریبی شخص مر جاتا ہے اور آپ کو ابھی اس کی خبر نہیں ہوتی تو کبھی کبھی اس کی روح آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ اپنے پیاروں کو موت کے فوراً بعد دیکھ چکے ہیں، یہ جانے بغیر کہ وہ پہلے ہی جا چکے ہیں۔ بیٹا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، ڈرو مت، آرام کرو، صحت یاب ہو جاؤ گے، پھر کام پر واپس چلے جانا۔ سجاد نے اس وضاحت کو قبول کرنے کی کوشش کی اور صحت یاب ہونے پر توجہ دی۔ اس رات وہ اپنی ماں کے کمرے میں رہا، ابھی بھی اکیلے سونے سے خوفزدہ تھا، لیکن اس رات سا کچھ بڑھ گیا۔ وہ نیند کے جھونکے میں تھا کہ اس کے بیڈ روم کے دروازے پر زوردار دستک شروع ہو گئی۔ وہ چونک کر بیدار ہوا، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ حقیقی ہے یا پھر کوئی اور ڈراؤنا خواب، لیکن دستک جاری رہی، اصیلی بے رحم۔ وہاں کون ہے؟ اس نے چلا کر کہا۔ دوسری طرف سے آواز آئی، بوڑھے آدمی کی آواز، میں ہوں، دروازہ کھولو۔ اسے مکمل خوف نے آ لیا، وہ ہوش میں تھا، بخار میں تھا، پوری طرح بیدار تھا، یہ کوئی وہم نہیں تھا۔ وہ سمجھ نہیں سکا کہ اس کی ماں یہ کاناپھوسی کی آواز کیوں نہیں سن رہی، وہ مدد کے لیے کیوں نہیں آ رہی، پڑوسی کیوں نہیں جاگ رہے۔ دستک اتنی زوردار تھی کہ پورے گاؤں کو جگا سکتی تھی۔ پھر اسے اپنے بزرگوں کی بتائی ایک بات یاد آئی، اگر آپ کسی روح یا ہستی کا سامنا کرے تو اعتماد دکھائے، اسے حکم دے، اسے ڈرائے اور وہ بھاگ جائے گی۔ یہ بے وقوفانہ لگ رہا تھا، لیکن مجبوری نے اسے آزمانے پر مجبور کیا۔ واپس جاؤ جہاں سے آئے ہو، سجاد نے چلا کر کہا، میں یہ دروازہ نہیں کھول رہا، اگر تم نہیں جاؤ گے تو میں خود باہر آ کر تمہیں نمٹا دوں گا۔ معجزاتی طور پر دستک بند ہو گئی، خاموشی لٹ آئی۔ سجاد وہی کامتا رہا، سکون سے بیٹھنے کی قابل نہیں۔ اس نے پھر سونے کی کوشش کی، منصوبہ بنایا کہ صبح ماں کو سب کچھ بتاؤں گا، لیکن پھر اس کی کھڑکی سے باہر ایک نئی آواز آئی، بوڑھی عورت کی ہانسی، آہستہ کوکلی حالت۔ اس نے اس کا حوصلہ توڑ دیا، وہ اپنے کمرے سے نکل کر دوڑا، اپنی ماں کے کمرے کے دروازے تک گیا، اس پر دستک دی، یہاں تک کہ اس نے کھولا اور سارا واقعہ بتا دیا۔ دستک، آواز، ہانسی۔ اس کی ماں کو شک تھا، شاید اس نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہو۔ اس نے مشورہ دیا، لیکن اسے پرسکون کرنے کے لیے اس نے اسے اپنے کمرے میں سونے دیا۔ اس نے سمجھانے، اسے قائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ حقیقت ہے، لیکن آخرکار تھکان غالب آ گئی اور سو گیا۔ جب صبح ہوئی تو اس کا بخار اتر چکا تھا، وہ معمول محسوس کر رہا تھا۔ اس دن ڈرائیونگ کا منصوبہ تھا، لیکن فیصلہ کیا کہ شام کی ڈرائیونگ چھوڑ دے گا اور اندھیرے سے پہلے گھر لوٹے گا۔ بالکل ایسا ہی کیا، لیکن دن ڈالے کچھ باقاعدہ مسافروں نے اسے روک لیا۔ وہ پیسے دینے والے گاہکوں کا انکار نہیں کرتا تھا، اس لیے انہیں گھر چھوڑایا۔ جب وہ ختم کر کے واپس آیا تو گنگور اندھیرا چھا چکا تھا۔ جیسے ہی وہ عام واقف علاقے سے گزرا، اس نے نظر دوڑائی اور انہوں نے دوبارہ دیکھا، وہی میاں بیوی کی جوڑا پرسکون چل رہے تھے، خاموشی سے بڑھتے ہوئے اندھیرے میں کہیں جا رہے تھے۔ اب وہ جانتا تھا یہ وہم نہیں تھا، کچھ بہت برا ہو رہا تھا۔ اس نے ایکسیلیٹر زور سے دبایا اور گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ اس بار اس نے اپنی ماں سے پوری سنجیدگی سے کہا، میں نے کچھ نہیں پیا، میں بالکل ہوش میں ہوں، یہ سچ ہے۔ اس نے آخرکار اس پر یقین کر لیا۔ آج رات آرام کرو، اس نے کہا، کل ہم دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ سجاد راضی ہو گیا اور پھر اس کی ماں کمرے میں سو گئی، اکیلے رہنے سے خوفزدہ۔ لیکن اس رات دیر گئے وہ اچانک بیدار ہوا اور رونے لگا، پھر چیخنے لگا، پھر ہنسنے لگا، بے قابو۔ اس کا رویہ وحشیانہ، بے ترتیب، اس کی شخصیت سے بالکل مختلف تھا۔ 22 سالہ جوان، ذمہ داریوں سے لدے، پختہ مستحکم، اب اسیر ہو کر برتاؤ کر رہا تھا۔ اس کی ماں نے دیکھا، وہ سمجھ گئی، جو کچھ اس نے کہا تھا وہ سچ تھا، یہ تناؤ یا وہم نہیں تھا۔ اس کا بیٹا حملے کی ضد میں تھا۔ اس نے اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ رکا نہیں۔ پڑوسی اور دوست دوڑ آئے، کسی نے مشورہ دیا کہ اسے ایک چیلے کے پاس لے جایا جائے۔ ہماچل کے گاؤں میں ایک روحانی معالج ہے جس کا خیال ہے کہ اس کا براہ راست رب سے تعلق ہوتا ہے اور اس میں منفی قوتوں کو بھگانے کی طاقت ہوتی ہے۔ بغیر کسی تحریر کے وہ سجاد کو معالج کے گھر لے گئے، اگرچہ دیر ہو چکی تھی، مگر اس شخص نے انہیں خوشامدی کہا۔ دیہی برادریاں بحران میں ایک دوسرے کی مدد کرتی ہے۔ معالج نے سجاد کو بٹھایا، ایک سلیٹ کا پتھر، وہ قسم جو ہماچل میں چاہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، لیا اور اس پر کوئلے سے علامات بنانا شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد معالج خود بھی ایک طرح کی کیفیت میں چلا گیا، جیسے کوئی چیز اس میں سما گئی ہو۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور براہ راست سجاد سے بات کی۔ اس کے الفاظ سنسناہٹ پیدا کرنے والی تھی۔ جب تم نے سڑک پر وہ رسمی سامان دیکھا، تم نے اور زیادہ غور سے کیوں نہیں دیکھا؟ وہاں تصویریں رکھی ہوئی تھی، بڑے میاں بیوی کی تصویریں۔ وہ کالا جادو کا عمل ان کے لیے خاص طور
पर मौत का मंत्र था। उसने आग लगाई जिसमें वो मरे। ये रस्म लंबे अरसे से पहले से मंसूबाबंद की गई थी, लेकिन उसी चौराहे पर रखने से उनकी तकदीर को मोहर बंद कर दिया गया। वो अब इस दुनिया की नहीं रहे और वो तुम्हें सता रहे हैं क्योंकि तुमने उस रात सब कुछ देखा था, लेकिन तुमने उनकी तस्वीरें नहीं देखी। अगर तुमने देखी होती तो लोगों को बता सकते थे कि क्या हुआ था, उनको इंसाफ मिल सकता था। उसकी बजाय सच छुपा रहा। उन्हें इंसाफ चाहिए, इसीलिए वो तुम्हें चैन नहीं लेने देंगे। खानदान वालों ने पूछा, वो रस्म करने वाले को क्यों नहीं परेशान कर रहे? मुआलिज ने जवाब दिया, वो कर रहे हैं, लेकिन वो लोग जानते हैं कि उन्होंने क्या किया था। वो शर्मिंदगी और खौफ से खामोश बैठे हैं। ये समझ में आता था। मुआलिज ने फिर एक तطہیر की तकरीब अंजाम दी। उसने जात से कहा कि वो उन रूहों से माफी मांगे, ये वजाहत करते हुए कि एक ईमानदाराना गलती थी, जानबूझकर गाफिलत नहीं, और उनसे दरख्वास्त की कि वो माफ कर दे। आहिस्ता आहिस्ता सुजात की हालत बेहतर होने लगी। सताइश बंद हो गई, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सुजात को बाद में पता चला कि मोहल्ले के एक और बूढ़े मियाँ बीवी पहले वालों की तकरीबन हम उम्र भी इस वक्त मर गए जब उनका घर पर इसरार तौर पर आग बढ़ गया। हालात तकरीबन एक जैसे थे। उसने इस बात की तस्दीक कर दी जिस कस्सा को शता। मौत का मंत्र करने वाले लोगों को आखिरकार सजा मिल गई थी। इंसाफ चाहिए कितना ही तरीक और अजीब हो, मिल चुका था। इसके बाद रूह की आमद बंद हो गई। गांव में अमन लौट आया। सुजात ने तस्लीम किया कि इब्तिदा में वो काफी जल्दी घर आने लगा था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ मामूलात मामूल पर आ गए। उसने जीप चलाने के बजाय बाकायदगी टैक्सी चलाना शुरू कर दी। फिर भी उन रातों की याद उसे कभी नहीं छोड़ेगी। ये तजुर्बा इस बात को साबित करता है जिसकी बड़े हमेशा तंबिया करते रहे, अगर आपको सड़क किनारे खास तौर पर चौराहों पर रेशमी चीजें नजर आए तो उन्हें हाथ मत लगाना, वहाँ मत ठहरिए, फैसला रखिए। वो चीज ताकत और नताइज रखती है। इसी सनहे में सुजात का कोई कसूर नहीं था, लेकिन उसकी कहानी शायद किसी और की जान बचा सकती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप लोग इस तरह वीडियोस पसंद करते हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरह स्टोरीज आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।